کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیوں عذاب آیا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا کیوں کہا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے؟ ایک عذاب اور ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر صالح انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے مابین النہرین میسوپوٹیما میں آیا تھا۔ اس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن پاک تینوں میں آتا ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت طوفان سے پناہ لی تھی، مختلف مذہبی روایات اور قرآن حکیم کے مطابق جب آپ کی عمر 950 برس ہو گئی، آپ کی امت نافرمانیاں کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری، تو اللہ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا کو طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے خاندان اور مویشیوں کو بچانے کی خاطر ایک کشتی کی تعمیر کریں۔ اس پر آبادی سے بہت دور تشریف لے گئے، تختے اور میخیں فراہم کی اور کشتی بنانے لگے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کا مذاق یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے بنی ہوئی کشتی کو گندگی سے بھر دیا، لیکن ہوا یہ کہ انہی ایک مہلک بیماری نے آن لیا، جس کا علاج اس گندگی کو ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ بہت جلد کشتی دھل دھلا کر صاف ہو گئی۔ آخر ایک روز اللہ کے حکم سے التنور کے مقام پر پانی ابلنا شروع ہوا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ نوح اور ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم تباہ ہو گئی، سوائے کشتی والوں کے۔ انہوں نے نسل ثانی کا دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نوح کو حکم ملا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ان کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، جو ظالم ہیں غرق کیے جائیں گے۔ اور وہ کشتی بنانے لگے۔ بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا۔ ڈاکٹر ملکی لکھتے ہیں کہ اس کشتی کی تیاری میں 100 برس صرف ہوئے تھے۔ کشتی کا طول 300 ہاتھ، عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اگر ایک ہاتھ کی لمبائی 22 انچ مانی جائے تو یہ کشتی 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ البنیادی لکھتا ہے کہ اس کی تعمیر پر 2 برس صرف ہوئے تھے۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ اس میں نوح، ان کی بیوی، 3 بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ مختلف اقسام کے پرندے اور حیوانات بھی جمع کیے گئے تھے۔ اس کے بعد طوفان شروع ہوا اور آن واحد میں تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ یہ طوفان 40 دن تک برابر جاری رہا۔ کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی اور آخر 7 ماہ بعد کوہ ارارات سے جا لگی۔ قرآن مجید میں کوہ جودی درج ہے۔ مفسرین کے مطابق شام میں جودی نام کا جزیرہ واقع ہے، جہاں یہ پہاڑ موجود ہے۔ اکثر علماء نے کوہ جودی ہی کو ارارات کہا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔